شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست بنائے گا وہ اسے بے راہ کر دے گا اور اسے عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں، اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک نشچت مدت تک، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ بے جانوں کو جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ہے جو کناروں پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر اس کو کوئی دنیائی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر منکر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو صاف نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی اور نہ اسے نفع پہنچا سکتی، یہی تو انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تانے، پھر اسے کاٹ ڈالے، اور دیکھیے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔